Ask Hafiz Abdul Rauf Qureshi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست نے جو یہ سوال کیا ہے سورہ بقرہ کی آیات 134 اور 141 کو سامنے رکھ کر، پہلے سیاق و سباق کو اگر جان لیا جائے، پس منظر کو جان لیا جائے، کانٹیکس کو جان لیا جائے، تو اللہ رب العالمین جو پچھلے رکوعوں میں گفتگو کر رہے ہیں وہ یہود و نصارہ سے متعلق ہیں، خاص طور پر یہودی ان آیات کے مخاطب ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 میں اللہ رب العالمین نے کنکلوجن نکالا ہے، یعنی خلاصہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، پچھلی بحث کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہودیوں نے اپنے رویے سے اپنے بزرگوں کی نبوت، اپنے بزرگوں کی ولایت کو سامنے رکھ کر ایک عقیدہ نجات کے حوالے سے قائم کر لیا تھا، جسے کہا جاتا ہے نجات متوارث، یعنی کسی شخص کو یا کسی یہودی کو اس بنیاد پر نجات مل جائے کہ وہ اپنے خاندان کے کسی بزرگ نبی کا دامن پکڑے ہوئے ہے، اپنے خاندان کے کسی بزرگ ولی کا وہ دامن پکڑے ہوئے ہے، تو نجات جو ہے وہ صرف بزرگوں کی شفقت سے مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ نجات کا تعلق اعمال حسنہ سے ہے، یعنی عمل بنیاد ہے جنت میں جانے کی۔ دیکھیں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے، تلک امتن، وہ ایک نیشن تھی، وہ ایک قوم تھی، وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک گروہ تھا، گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو نجات کی بنیاد جو ہے وہ عمل ہے، لہٰذا اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیاسی بنیادوں پر اگر لڑائیاں ہوئی ہیں یا سیاسی بنیادوں پر ان کے درمیان تصادم ہوا ہے، خون ریزی ہوئی ہے، تو یہاں ہمیں ملحوظ خاطر یہ رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اپنے اپنے سیاسی موقف تھے، اپنے اپنے سیاسی نقطہ نظر تھے، اور وہ اپنی نیت کے اندر بالکل سنسیئر تھے، یعنی اپنی نیتوں کے اندر اخلاص وہ رکھتے تھے، وہ اپنی نیتوں کے اندر للہیت رکھتے تھے۔ ہاں جس چیز کو انہوں نے صحیح سمجھا تو موقع، حالات اور ضرورت کے مطابق انہوں نے تلوار نکال لی۔ اب ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی علیہ السلام کے براہ راست شاگرد تھے، ہم اگر مشاجرات صحابہ کو بنیاد بنا کر ان پر انگلی اٹھائیں گے، ان پر تبرہ پڑھیں گے، ہم ان کو نشانے پر لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی قرآن کی روشنی میں ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جتنا بھی اختلاف ہے وہ سیاسی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو مذہبی اختلاف ہے، آپ دیکھیں کہ وہ علمی حدود کے اندر ہے، وہ علمی دائرے میں ہے، علمی حدود اور علمی دائرے سے باہر وہ نہیں گیا۔ ہاں سیاسی اختلافات ایسے ہوئے کہ جہاں جا کر ان کے درمیان بڑے مسائل پیش آئے، تو لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان لڑائیوں کے اندر حق اور باطل تلاش کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی وہ عزت جو قرآن نے انہیں دی ہے، صحابہ کرام کا وہ شرف، وہ مقام جو قرآن نے انہیں عطا کیا ہے، اس کو قائم رکھتے ہوئے بات کریں۔ ہم سنی مسلمان اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہوئے مسلمانوں کا عقیدہ ہے الصحابہ کلہم عدول، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، اس دین پہنچانے کے اندر وہ بڑے دیانت دار ہیں، وہ امانت دار ہیں۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے میں نعوذ باللہ انسانی بنیادوں پر تو ان سے کوئی خطا، ان سے لغزش ہو سکتی ہے، لیکن نعوذ باللہ انہوں نے کہیں بددیانتی نہیں کی ہے۔ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلافات کی بنیاد پر ان کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، لیکن ہم غیر مسلمہ تاریخ کی بھول بھلیوں سے یا غیر مسلمہ تاریخ کی رتب و یابس سے مواد لا کر ان صحابہ کرام کو نشانہ بنائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے مناسب اور معقول بات نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن آیات کے حوالے سے مجھ سے سوال کیا گیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 پر رب العالمین یہی تو کہہ رہے ہیں
کہ جناب تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ یہ سوالات اللہ تعالیٰ ہم سے کرے گا نہیں۔ جب ان سوالات کے ہم مکلف نہیں ہیں، ان سوالات کے ہم جواب دہ نہیں ہیں، تو کیوں ہم اپنے آپ کو ان بحثوں میں الجھاتے ہیں؟ تو اہل سنت والجماعت کو کہ ہر شخص کو چاہیے، ہر عالم کو چاہیے کہ خدا را صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وہ بہت کچھ سوچے، قرآن کی روشنی میں ان کے حوالے سے بات کریں نا۔ تاریخ کے رتب و یابس کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر وہ بات کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے پھر مسائل آپ کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ سیاسی موقف ایک دوسرے کا جدا ہو سکتا ہے، مذہبی نوعیت کا ان کے درمیان کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا کہ جہاں وہ متصادم ہوئے ہوں، جہاں ان کے درمیان تلواریں بے نیام ہو چکی ہوں، جہاں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہو چکے، ایسا کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک آیت کا یہاں حوالہ دینا میں ضروری سمجھوں گا۔ سورۃ توبہ، یہ 9 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی یہ سورت، آیت نمبر 100 ہے، اور غزوہ تبوک سے واپسی کا وقت ہے۔ منافقین آ کر اپنے عذر پیش کر رہے ہیں کہ وہ اس جنگ کا حصہ کیوں نہیں بنے، تو اسی دوران میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ انصار اور مہاجر صحابہ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، اس کے بعد وہ صحابہ کہ جو اولین السابقین مہاجرین اور انصار کے بعد نیک نیتی کے ساتھ دائرہ اسلام کے اندر آئے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے اندر باغات تیار کر رکھے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو لہذا قرآن کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے کردار کو بیان کرنا چاہیے، ان کے کردار کو سامنے رکھنا چاہیے، تاریخ کی بھول بھلیوں میں ہی ہمیشہ الجھ کے نہیں رہنا چاہیے، اور خاص کر جب ہم اس تاریخ پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ مسلمہ تاریخ کو سامنے رکھ کر کوئی بھی پڑھنے والا، کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ موقف ضرور اختیار کر سکتا ہے کہ کس کا سیاسی موقف جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا، کس کا سیاسی موقف جو ہے وہ کمزور تھا، یہ رائے تو رکھ سکتا ہے۔ لیکن سیاسی اختلافات کو بنیاد بنا کر لڑنا جھگڑنا، ہم صحابہ کرام کو پھر مورد الزام ٹھہرائیں اور صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں کہیں، تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ امید ہے انشاءاللہ کہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو اس غلط رویے سے روکیں گے انشاءاللہ۔ آسک حافظ عبدالرؤوف قریشی۔ دیکھیں یہاں سورہ مائدہ کی آیات نمبر 116 اور 117 کو سمجھنے سے پہلے ہم جو قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں الحمدللہ، آخری الہامی کتاب ہے، آخری آسمانی کتاب ہے، توحید روشنی کا نام ہے اور شرک گمراہی اور اندھیرے کا نام ہے۔ توحید معرفت الہیہ کا گہرا فہم ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی معرفت کا گہرا فہم۔ اس کے مقابلے میں جو شرک ہے وہ اپنی عقل اور اپنی فطرت کا قتل یا اس کا گلا گھونٹ دینے کے مترادف ہے۔ عیسائی دنیا غلو کا شکار ہوئی اپنے نبی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی صفت کلام کا مظہر ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح حلول کر گئی، جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی کہا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائی دنیا کا غلو ہے، یعنی انتہا پسندی۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، یہ علم کی روشنی کے بھی خلاف عقیدہ ہے جو عیسائی دنیا رکھتی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے جائیں ایک بات سمجھ لیں، شرک کی جو فلسفیانہ تعریف ہے، شرک کی جو کلاسیکل تعریف ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین کی صفات جو اللہ رب العالمین کے لیے ہی مخصوص معنی میں مستعمل ہیں، ان صفات میں کسی صفت کو بھی غیر اللہ میں ثابت کریں، یا اللہ رب العالمین کی صفات میں سے کسی صفت کی جھلک غیر اللہ میں ثابت کریں، تو یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات اور مخلوق کی صفات الفاظ کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وہ ایک جیسی نہیں ہیں۔ جیسا کہ سمیع، بصیر،
قدیر، حیات، یہ مخلوق کی صفات بشریت کی حدود کے اندر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی یہی صفات سمیع، بصیر، قدیر، حی، یہ اپنا کوئی دائرہ نہیں رکھتی، یعنی کوئی باؤنڈری ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا وہ باؤنڈری احاطہ کر لے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کی صفات بندوں کی صفات سے کسی قسم کی کوئی مشابہت، کوئی مماثلت، کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی بزرگ کی، کسی مقدس ہستی کی، کسی نبی اور ولی کی عقیدت میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، اسی لیے ہمیں پوری رہنمائی قرآن سے لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب جب عیسائی دنیا نے اللہ رب العالمین کی صفات عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تسلیم کر لی، تو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے سورہ مائدہ کی آیات نمبر 116 اور 117 کے اندر یہ بات کہہ دی ہے، جس کی روشنی میں ہر انسان کو اور خاص کر ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ قائم کرنا چاہیے اور اپنا عقیدہ بنانا چاہیے کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کھڑا کر دے گا اور کہے گا کہ عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میری کیا مجال ہے، میری کیا اوقات ہے، میں تو وہی بات کہوں گا جو حق ہوگی، اور اگر میں نے یہ کہا تھا تو آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک میں ان لوگوں کے درمیان تھا تو مجھے خبر تھی کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، لیکن جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو پھر آپ ہی ان پر گواہ ہیں، آپ ہی ان پر شاہد ہیں، ہر چیز کی نگہبانی کرنے والے آپ ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر بالکل انکار کر دیں گے، اور صرف عیسیٰ علیہ السلام انکار نہیں کریں گے بلکہ دنیا کے اندر جس کی عقیدت میں غلو کا شکار ہوئے ہیں لوگ، وہ سارے کے سارے بزرگ، وہ سارے کے سارے انبیاء، وہ سارے کے سارے اولیاء انکار کر دیں گے اس بات کا۔ تو ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا غلو کی بھول بھلائیوں میں نہ نبی کے حوالے سے ہمیں اپنا قرآنی موقف چھوڑنا چاہیے، اور غلو کی بھول بھلائیوں میں نہ کسی ولی کے حوالے سے، چاہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، ان کی عقیدت میں بھی ہمیں غلو کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن سے ہی اپنا صحیح عقیدہ لینا چاہیے۔ دیکھیں قرآن جو ہے نا آخری الہامی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی نہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، نہ آپ کے بعد کسی کتاب نے نازل ہونا ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے آخری مرتبہ اصلاح کر دی غلو کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی موقعوں پہ یہ کہلوایا کہ رسول کھڑے ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 182 ہے غالباً، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول سے کہلوایا رسول ان سے کہو نہ میں نفع کا مالک ہوں نہ میں نقصان کا مالک ہوں، مجھے نفع اور نقصان جو پہنچتا ہے یہ خدائی اسکیم کے تحت پہنچتا ہے، مجھے نفع اور نقصان جو ملتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے قائم کردہ قانون اور اصول کے تحت ملتا ہے۔ اگر میں بھلائیاں جمع کرنے والا ہوتا یا میں غیب جاننے والا ہوتا تو ساری بھلائیاں اپنی ذات کے اندر جمع کر لیتا، کوئی غضب مجھے نہ پہنچتی، کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ پھر کہیں اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں نبی علیہ السلام سے یہ کہلوایا کہ اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ نہ تو میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس ہیں، نہ میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ غیب میں جانتا ہوں، نہ میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو اس وحی کا پیروکار ہوں جو وحی میری طرف کر دی گئی ہے۔ تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین نے یہ حقیقتیں اس لیے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ اب اللہ کے رسول کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس کتاب کے بعد کسی کتاب نے نازل نہیں ہونا ہے، تو قرآن کی روشنی میں ہی ہمیں اپنا عقیدہ بنانا چاہیے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم عقیدہ بنائیں، چاہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم کوئی عقیدہ بنائیں۔ آسک حافظ عبدالرؤوف قریشی۔ دیکھیں میں تو اس کو اس طرح لوں گا کہ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، یعنی اولاد چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو وہ اپنے ماں باپ کو بھلا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کے مقابلے پر کھڑا ہو جائیں، ماں باپ سے بغاوت کرنے لگیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ حق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا اگر کسی کا حق ہے تو وہ ہے ماں باپ۔
اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم جنت کے متلاشی ہو تو جنت تلاش کرو ماں کے قدموں تلے، اور اگر تم واقعتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے متلاشی ہو تو اپنے باپ کو راضی رکھو، باپ کی رضا کے اندر ہی اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پوری زندگی ان کی خدمت کر کے ان کا حق ادا نہیں کر سکتے تو چہ جائے کہ ماں باپ کے مقابلے پر کسی بھی وقت آ جانا، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، میں اسے اخلاقی بغاوت سمجھتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی جناب میں ایک بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ ہمارے سامنے وہ حدیث موجود ہے کہ جبریل امین نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا کیا تھی کہ وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا آمین، یعنی وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے خدمت نہ کرے تو ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول نے اس پر آمین کہی ہے۔ تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، نوجوان اولاد کو سمجھنا ہوگا آج جو ہماری اٹھان ہے، آج جو ہماری نشوونما ہے، آج جو ہماری تربیت ہے، آج جو ہم شادی کے قابل ہوئے ہیں، آج جس عمر کو ہم نے پا لیا ہے، یہ سب ماں باپ کی تو بدولت ہے۔ اگر وہ بچپن میں ہمیں اس طرح نہ پالتے، اگر وہ اسکول میں مدرسے میں ہمیں نہ پڑھواتے تو ہماری کیا حیثیت تھی؟ ہم کیا بنتے؟ کیا کچرے خانوں میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں رکھا ہے؟ ہمیں اچھا کھلایا ہے، ہمیں اچھا پہنایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 200 روپے والا جوڑا خریدا ہو لیکن آپ کو انہوں نے 1000 روپے والا جوڑا پہنا دیا ہو۔ عید کی خوشیوں میں انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہو، ساری خوشیاں آپ پر نچھاور کر دی ہو۔ تو اولاد کو اس بات سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں غالباً کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب العالمین یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں تمہارے ساتھ ہیں تو انہیں اف تک نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، اور اگر والدین سے تم نے بات کرنی ہے تو احترام کے رویے میں رہ کر احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا کر رکھنا ہے، اور تمہارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اٹھے رہیں اس دعا کے لیے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح اپنی رحمت برسا، اسی طرح اے اللہ ان پر اپنی رحمت نچھاور کر جس طرح کے بچپن میں انہوں نے اپنے آپ کو نچھاور کر کے مجھے پالا پوسا ہے اور مجھے میری بود و باش کی ہے اور مجھے آج اس مقام پہ کھڑا کیا ہے کہ میں آج شادی کے قابل ہوں، اپنا گھر بنانے کے قابل ہوں، خود صاحب اولاد ہونے کے قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ امید ہے انشاءاللہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔